الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے روز عاشوراء کے سورج، ہمیں اتنا بتا کہ تو نے آج کیا کیا دیکھا۔ اذان علی اکبر سے عاشور کا آغاز ہوا۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک میرا سحروز کا بھوکا پیاسا مولا لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا۔ پہلے اصحاب مارے گئے، اصحاب بھی حبیب، زہیر، مسلم ابن اوسجا، شوزیب، جود، وہب قلبی جیسے۔ جب زہیر کا لاشا حسین اٹھا لائے تو ایک بار میرے مولا نے علی اکبر کو آواز دی، تقدم ولدی، اے میرے لال علی اکبر، سب سے پہلے تم قربانی دو۔ ہاں عزاداروں، تمہارے مولا حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، پہلے عوام و انصار کے لاشیں، پھر اقربا کے لاشیں، مگر چند لاشیں حسینی نے ایسے بھی اٹھائے ہیں جنہیں اٹھانے کے بعد حسین خود لاش بن گئے۔ ان لاشوں کو اٹھانے کے بعد مولا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، جن میں ایک لاشا تو 14 برس کے یتیم بچے کا لاشا تھا کہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے دب کر پس کر پامال ہوا تھا، جس کی ماں کا بڑا حوصلہ تھا کہ اپنے بچے کو پامال لاشا گنج شہیدہ میں دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ ایک لاشا حسین اور اٹھا کر لائے، جسے میرے مولا نے کئی بار زمین پر رکھا اور رکھ کر پھر اٹھایا۔ ایک مرتبہ خیمے کی جانب بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دے کر کہا، بچوں میرے پاس آؤ، ارے مجھ بوڑھے سے اس جوان کی میت نہیں اٹھائی جاتی۔ وہ علی اکبر کا لاشا تھا۔ عزاداروں، ایک لاشا تو حسین چھوڑ آئے نا، جو بن بازوؤں کا لاشا تھا۔ میں کہتی ہوں حسین نے وہ لاشا تو نہیں اٹھایا، لیکن جلتی ہوئی ریت سے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ ضرور اٹھا لیے۔ جب پہنچے ہیں عباس کے لاشے پر تو میرے مولا عباس نے فرمایا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ شاید عباس کی اس وصیت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جس کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا۔ دوسرا سبب شاید یہ تھا کہ اگر سکینہ خالی کوزہ لے کر میری لاش پہ آ گئی کہ چچا آپ تو پانی لینے کے لیے گئے تھے، مڑ مڑ کر بھائی کو دیکھتے رہے کہ ایک بار حسین واپس آ جائے کہ بعد 100 تلوار برادر ظالموں نے اس لاشے پہ اتنی تلواریں اتنے نیزے مارے۔ میرے عباس کا لاشا زور زور سے علیحدہ ہو کر بکھر کر رہ گیا۔ اللہ تم سب کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت نصیب کرے کہ جتنی چھوٹی قبر سکینہ کی ہے۔ جب میرے عباس کی قبر کا سنا کہ جس کا قد بڑا چھوٹا ہے، آج عباس کی اصل قبر سکینہ کی قبر سے بھی چھوٹی ہے۔ اجرکم اللہ، آج رونے میں بالکل کوتاہی نہ کرنا میرے بچوں، اس لیے کہ آج جس کا ماتم ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے رلا رلا کر مارا ہے، رلا رلا کر مارا ہے۔ ارے اپنی آوازوں کو آزاد کرو، ارے یہ شام غریبہ کی مجلس ہے۔ آج نہ نعرہ تکبیر لگے گا نہ نعرہ حیدری، آج صرف خون اور آنسوؤں کا پرسہ حسین کی ماں کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ آج تمہاری آہو بکا کی آواز کربلا پہنچ رہی ہے۔
بس یاد رہے اور احساس رہے کہ تم میں سے کسی کے برابر سے امام سجاد علیہ السلام کی رونے کی آواز نہ آ جائے۔ او بیبیوں، تم بھی ادب سے بیٹھو، کہیں فاطمہ زہرا کی رونے کی آوازیں نہ آ رہی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ فاطمہ رقیہ سکینہ بھی آتی ہے۔ ایک لاشا حسین لائے جو تھا تو بہت چھوٹا، پر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے کی طرف 2 قدم چل کر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بے قضائہ و تسلیما لامرہ۔ تو کبھی پیچھے کی طرف قدم پھیل کے وہ علی اصغر کا لاشا تھا۔ عزاداروں، ننھی سی قبر کھودی، اپنے بچے کو گرم ریت پر لٹایا۔ عجیب بے کسی ہے، باپ نے میت اٹھائی ہے، ماں تشن جنازہ میں گئی ہے، ایک بار قبر میں بچے کو لٹا کر علی اصغر کے ننھے پیروں کی طرف سے گھر میں ریت ڈالنا شروع کی۔ بڑا سخت منظر ہے۔ حسین نے علی اصغر کا لاشا چھپانا چاہا۔ ایک بار جب ریت ڈال کر ڈالتے چہرے تک پہنچے، حسین نے اپنا چہرہ علی اصغر کے چہرے کی طرف سے موڑ لیا اور ایک جملہ کہا، اے علی اصغر، اپنے باپ کو معاف کر دو۔ جب حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا تو ایک بار خود کو علی اصغر کی قبر پہ گرا دیا کہ کسی نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی قاصد تھا جو مدینے سے حسین کے لیے کسی کا خط لے کر آیا تھا۔ جانتے ہو خط میں کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا، بابا جب یہ خط آپ کو ملے تو مجھے فوراً میرے بھائی علی اصغر کی خیریت سے آگاہ کر دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، کتنی موتیں مرا ہے میرا حسین۔ ایک دن میں ارے حسین اٹھے، قاصد کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھامنے کے بعد اسے علی اصغر کی قبر دکھائی اور ایک مرتبہ کہا، اے قاصد، اے صغرا کے خط کا جواب، اب کربلا کا میدان ہے اور زہرا کا لال ہے۔ اجرکم اللہ، میں جانتا ہوں آپ لوگ کل رات سے جاگے ہوئے ہو اور اب تک جاگ رہے ہو اور حسین کا ماتم کر رہے ہو، لیکن اس شام غریبہ کی مجلس کے بعد تم سب حسین کی ماں کو حسین کا پلسا دینے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا کر تھک کر سو جاؤ گے، مگر زینب نے یہ رات گھپ اندھیرے میں ایک بہت بے سر کے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر گزاری ہے۔ ارے کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا، کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے تھے، کہیں اور محمد کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، تو کہیں حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا۔ ارے کچھ ہی دور ایک غلام کا لاشا بھی تو پڑا تھا، جو تھا تو بھائی، مگر اس نے کبھی زینب کو بہن نہیں کہا۔ اجرکم اللہ۔ ارے شام غریبہ کی مجلس ہے، میں نہیں جانتا کہ ہماری زندگی میں یہ مجلس اگلے برس ہوئے بھی یا نہیں۔ مجھے کچھ دیر اور مصائب پڑھنے دو، اگر آج مصائب پڑھتے پڑھتے میں مر بھی گیا نا تو قبر میں اپنے مولا حسین سے شرمندہ ہوں گا کہ مولا میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ارے جب شام غریبہ کی مجلس برپا ہوتی ہے تو روشنیاں اس لیے گل کر دی جاتی ہے کہ بیویوں نے یہ رات
لاشوں کے درمیان بیٹھ کر اندھیرے میں گزاری تھی۔ ارے خیمے جل چکے، سامان لوٹ لیا گیا، اب صرف محمد کی بیٹیاں ہیں، شام غریبہ کا اندھیرا ہے اور مقتل میں پڑے لاشیں ہیں۔ جو زینب کبھی اپنے باپ اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بنا چادر کے نہیں آئی، آج وہی زینب ننگے سر لیے جلے ہوئے خیموں کے جائے نماز بنا کر اندھیرے میں لاشوں کے درمیان نماز مغربین ادا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بار الہ میری اس نماز کو قبول فرما، اجرکم اللہ۔ ارے حسین آئے، کہا زینب تمہارے پاس میرا کوئی کرتا رکھا ہوا ہے جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا؟ ایک مرتبہ زینب نے حسین کو ماں کا کرتا لا کر دیا۔ زینب کو یقین ہو گیا کہ حسین اب شہادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی حسین زینب سے کرتا لے کر اپنے خیمے میں جانے ہی والی تھی کہ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کر کہا بھیا کرتا میں پہنا دوں، میں نہیں ماروں گی نہ تم مرو گے، ارے ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرے گا، جبکہ اگر ہم رو رو کر خود کو پیٹ پیٹ کر مار بھی گئے تب بھی اس شہید کربلا کی عزاداری کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ ارے جب زینب نے کرتا پہنا دیا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب رکو اور بابا کی وصیت مجھے بھی پوری کرنے دو۔ زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا ہٹاؤ، بابا نے جانے سے پہلے وصیت کی تھی حسین آخری وقت میں زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا۔ ایک مرتبہ بھائی نے بہن کے بازو چومے اور کہا زینب گھبرانا مت، کہا زینب گھبرانا مت، بابا نے کہا تھا کہ حسین زینب سے کہنا کہ گھبرائے مت، اس کا بابا علی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب رونے لگی اور کہا بھیا اب مجھے بھی بابا کی ایک وصیت پوری کر دے دو، بھیا ذرا اپنی گردن کو آگے کرو۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کی گردن کے بوسے لیے اور کہا جاؤ بھیا خدا حافظ، یہ بہن وعدہ کرتی ہے کہ یہ تجھے کبھی مرنے نہیں دے گی۔ ارے کیا وعدہ نبھایا زینب نے، ارے آج 1400 برس بعد ہم حسین کا ماتم کر رہے ہیں صرف زینب کی وجہ سے جو اس عزاداری کی بانی ہے۔ جب وصیت پوری ہو گئی تو حسین نے فضہ کو بلایا اور کہا فضہ ساری بیویوں سے کہو کہ میرے خیمے میں آ جائے۔ جب سب بیویاں آ گئی تو حسین نے کہا اب تم سب قطار بنا کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں تم سب کے درمیان سے سلام کرتا ہوا گزر جاؤں۔ جب ساری بیویاں قطار بنا کے کھڑی ہو گئی تو اب حسین نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ یا لیلی یا رباب یا فروہ علیہ کنہ منی، سلام تم سب کو میرا سلام، اور بھی کہا کہ ان عورتوں کو سلام جن کے مرد میری نصرت میں مارے گئے۔ حسین سب کو الوداع کہہ کر نکل رہے تھے کہ در خیمہ پر کھڑی فضہ سے ایک مرتبہ کہا میری ماں کی کنیز تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ پھر فرمایا کہا فضہ میں کون ہوں؟ ایک مرتبہ فضہ نے کہا حسین تم میرے امام ہو۔ پھر کہا فضہ میرا تمہارا رشتہ کیا ہے؟ فرمایا حسین تمہاری ماں میری شہزادی تھی۔ کہا فضہ میرا کوئی حق بھی ہے تم پر؟ ایک بار فضہ نے کہا حسین کیسی بات کرتے ہو، میں نے تمہیں اپنی گود میں کھلایا ہے،
तुम्हारा मुझ पर वही हक है जो एक बेटे का अपनी माँ पर होता है। कहा फिजा मैं जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आऊंगा, बस मेरे बाद सकीना का ख्याल रखना। ये कहकर हुसैन खैमे से बाहर आए और एक मर्तबा जुलजना पर सवार होने लगे कि एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा और कहा अब्बास हो, अली अकबर कहाँ हो, कासिम कहाँ हो, आज मुझे तुम में से कौन सवार करेगा। ओए हुसैन, जब ज़ैनब ने खेमे से ये मंजर देखा तो दौड़कर खेमे से बाहर निकली और कहा भैया मैं अभी जिंदा हूँ, आज ये माजाई तुझे सवार करेगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने हुसैन को जुलजना पर सवार कराया और अब हुसैन चले कि एक मर्तबा जुलजना रुक गया। हुसैन ने कहा ए मेरे रहवारे बावफा क्यों रुक गया। अब जो हुसैन ने देखा तो जुलजना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब जो हुसैन ने देखा तो सराहने 3 बरस की सकीना जुलजना के सीमों से लिपटे हुए बैठी थी और कह रही थी जुलजना मेरे बाबा को मत ले जा। बाप बेटी में कुछ देर तक बातें होती रही। हुसैन ने कहा सकीना मुझे जाने दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी ना सकूं। एक मर्तबा बच्ची ने रोकर कहा बाबा अम्मू अब्बास भी पानी का बोल के गए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए। अरे सकीना तो करबला में हुसैन का वो इम्तिहान थी जो हुसैन ने खुदा से खुद मांगा था। अरे पालने वाले अगर तुझे मेरा इम्तिहान लेना हो तो ऐसी बेटी के जरिए लेना जिसके बगैर हुसैन जिंदा ना रह सके। अरे तेरा हुसैन तेरे दीन को बचाने के लिए उसको भी छोड़ कर चला गया। हुसैन ने सकीना को गोद में उठाया, पेशानी का बोसा लिया और ज़ैनब के हवाले करके मैदान की तरफ चले। और अब इस 3 दिन के भूखे प्यासे की जो इकहत्तर लाशें उठाने वाले को मजलूम को बेकस 30,000 के शाफी तरीन लश्कर से जंग करना थी। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद किया बारे इलाहा अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर बचने वाला नहीं है तो तलवारों आओ, नेज़े आओ, पत्थरों आओ, तीरों आओ, बच्चियों आओ, हुसैन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरे मौला ने दोबारा जालिमों पर इत्मीनान हुज्जत किया। ए कौम अशरिया मेरे कत्ल से अपने हाथ मत रगो। मेरे मौला ने उन्हें काफ़ी नसीहतें की पर मालो दौलत व इख्तिदार के ये पुजारी दीन खुदा को यजीद के हाथों बेच चुके थे। और अब जब हुसैन सारी हुज्जतें पूरी कर चुके तो अब यदुल्लाह ने जुल्फ़िकार को मियान से निकाला और कहा अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका सब कुछ लुट चुका। अरे तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, अरे तुमने मेरे ओलो मोहम्मद को मार डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।